بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت. قال: ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينه۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان کا اصل نام ہندہ تھا، ہندہ اصل نام تھا، لیکن ام سلمہ کے نام سے ہی یہ مشہور تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں دو ازواج مطہرات کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان سے بہت کثرت کے ساتھ احادیث منقول ہیں۔ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں دو ازواج مطہرات کو یہ خصوصیت امتیاز حاصل ہے۔ ان میں ایک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن سے سب سے زیادہ احادیث منقول ہیں، تقریباً 2000 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ ان سے منقول ہیں۔ اور دوسری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان سے بھی 300 سے کچھ اوپر احادیث منقول ہیں، 300 اور 400 کے درمیان۔ تو ان سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ احادیث مبارکہ منقول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ کی احادیث کو، باتوں کو یاد رکھنا اور سننے کا ان کو بڑا شوق تھا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ مسجد سے حضور علیہ الصلوۃ کے خطبے کی آواز شروع ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ نے حضرات صحابہ کو خطبہ دینا شروع کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آٹا اسی حالت میں چھوڑ کر خطبے کی طرف متوجہ ہو گئی اور خطبہ سننے لگی۔ اتنا اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام سے نکاح سے پہلے یہ ایک اور صحابی کے نکاح میں تھی۔ ان کی شہادت کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی، میاں بیوی میں بڑا محبت والا تعلق تھا۔ انہی سے ان کا ایک صاحبزادہ سلمہ کے نام سے تھا، اسی سے ان کو ام سلمہ کہا جاتا۔ ام سلمہ کا لفظی ترجمہ سلمہ کی والدہ، اور ان کے شوہر کو ابو سلمہ کہا جاتا تھا۔ ان کے شوہر کو احد کے موقع پر کچھ تیر لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ اسی تیروں کے زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو غم سے نڈھال تھی حضور علیہ السلام نے۔ ان کے شوہر حضور علیہ السلام کے رضاعی بھائی بھی ہوتے تھے۔ تو ان کو حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھلائی کہ تم ایسے موقع پر یہ دعا کرو کہ اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے، صدمہ پہنچا ہے، اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرما اور اس کا مجھے نعم البدل نصیب فرما۔ نعم البدل یعنی اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ ہر چیز کا اس سے بڑھیا بدل اللہ عطا فرماتا۔ اب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے یہ دعا تو کر لی، لیکن مجھے لگا کہ ابو سلمہ کا بدل اس سے بھی بہترین کوئی اور شاید ممکن نہ ہو دنیا میں، چونکہ ان سے میرا بہت اچھا تعلق تھا، وہ میرا بڑا خیال رکھنے والے۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ بھئی ان سے بہترین بدلہ مجھے دنیا میں کیا مل سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا شوہر جو ان سے بھی بہترین ہو، وہ بظاہر ناممکن سا سمجھ رہی تھی۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے منع کر دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے حضور کے نکاح کا پیغام ان تک پہنچا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں عمر میں بھی زیادہ ہوں، بال بچوں والی بھی ہوں اور بڑی خوددار ہوں، یعنی یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، میرے بچے کسی پر بوجھ ہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس حالت میں اگر آپ مجھے قبول کرتے ہیں تو ٹھیک۔ حضور نے کہا کہ مجھے اسی حالت میں قبول ہے۔ تو یوں یہ حضور علیہ السلام کی نکاح میں آئی۔
تو فرماتی تھی کہ وہ جو نعم البدل والی بات تھی مجھے سمجھ میں آ گئی کہ ان سے بدل میرے شوہر سے ابو سلمہ سے بہترین بدل حضور ہی ہو سکتے تھے، کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی۔ قالت، یہ فرماتی ہیں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت، کہ مسلسل ہر سال اس زہریلی بکری کے کھائے ہوئے گوشت کی تکلیف، جو آپ نے زہریلی بکری کا کچھ گوشت کھا لیا تھا، اس کی تکلیف ہر سال آپ پر بڑھتی رہ رہی ہے۔ فقال، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما اصابنی شیء منہا، کہ جو کچھ تکلیف مجھے پہنچتی ہے، الا وہو مکتوب علیہ، وہ میرے نصیب میں لکھی جا چکی تھی، وآدم فی طینی، اور یہ اس وقت لکھی جا چکی تھی جب حضرت آدم ابھی مٹی میں ہی تھے، یعنی ان کا وجود بھی نہیں بنا تھا، تب اللہ نے تمام مخلوقات کے حوالے سے لکھ رکھا تھا جو کچھ انہیں پہنچے گا، اچھا یا برا۔ یہ ایک واقعہ ہے زہریلی بکری کا گوشت کھا لینا، یہ خیبر کے موقع کا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کو فتح کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو ایک یہودیہ عورت نے آپ کی دعوت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شفقت کی بنیاد پر دعوت قبول کر لیا کرتے تھے، تو اس نے بنی ہوئی بکری پیش کی دعوت میں۔ حضرات صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہی میں ایک صحابی نے پہلے ہی کھا لیا تھا، بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے اس زہر کے اثر کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دستی کا گوشت پسند تھا، آپ نے وہ ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا، تو منہ میں رکھتے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ملا ہوا۔ بذریعہ وحی اندازہ ہو گیا، یا آپ کو جو ہے تجربے سے پتہ چل گیا، یا گوشت کے ذائقے سے، تو آپ نے دیگر حضرات صحابہ کو کھانے سے روک دی۔ وہ جو ایک دستی کے گوشت کا ٹکڑا لے کر منہ میں رکھ لیا تھا، اس کے زہر کی تکلیف ایسی تھی جو حضور فرماتے تھے کہ مجھے تا حیات اس کا اثر اپنے گلے پہ محسوس ہوتا رہا، اس کی تکلیف مجھے محسوس ہوتی رہی۔ وہ ایک ٹکڑا، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے شفا پا گئے، لیکن اس کا اثر تا حیات رہا۔ اسی واقعے کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لا یزال یصیبک فی کل عام وجع من الشاة المسمومہ، کہ اس زہریلی بکری کی گوشت کی تکلیف آپ کو ہر سال ہوتی ہے جو آپ نے کھا لی تھی تھوڑی سی۔ قال ما اصابنی شیء، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کا ہی حوالہ دیا کہ دیکھو یہ تکلیف بھی مجھے جو پہنچی ہے وہ میری تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ اس وقت لکھی جا چکی تھی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی کے اندر تھے۔ روایات کے اندر اس واقعے کی مزید تفصیلات بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی آپ کی ذات کو اگر تکلیف پہنچاتا تو اس کو سزا نہ دیتے، اس سے بدلہ نہ لیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ زہریلا گوشت آپ نے کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی، آپ نے تو اس یہودی عورت کو سزا نہیں دی، معاف کر دیا، لیکن اس کے کھانے کی وجہ سے ایک صحابی انتقال ہو گئے، تو پھر اس عورت کو قصاصاً قتل کیا گیا، پھر اس عورت کو قصاصاً قتل کیا، لیکن اپنے خود کو پہنچنے والی تکلیف کا آپ نے بدلہ نہیں لیا، اور اس کو جو ہے بدلے میں سزا میں اس کو معاف کر دیا، کہا مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اس کو تو میں معاف کرتا ہوں، لیکن دوسرا جو صحابی شہید ہوا اس کو معاف میں نہیں کر سکتا، لہذا اس کے بدلے میں اس عورت کو قصاصاً قتل کیا گیا، کیونکہ اس عورت نے زہر دینے کا اعتراف کر لیا تھا، اور اس کی وجہ یہی بتاتی تھی کہ خیبر کے موقع پر میرا باپ مرا، میرا بھائی مرا، میرا شوہر مرا، اس جنگ میں مارا گیا، تو اس کا انتقام لینے کے لیے میں نے یہ حرکت کی۔ تو آپ نے اپنی ذات کو پہنچنے والی تکلیف تو معاف کر دی تھی، لیکن صحابی جو شہید ہوئے اس کو آپ نے معاف نہیں کی۔ اس سے ایک تو یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ اصل دینی تعلیم یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے کہ کسی کی ذات کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے لیے معاف کرے، اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑے۔ اللہ اس کا بہترین بدلہ لینے والا ہے، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں اس کی پکڑ اور گرفت ہوتی ہے۔ جو بندوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، بندے اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے معاف کر دیں، لیکن اللہ بندوں کے معاملات، بندوں کے حقوق کو ویسے معاف نہیں کرتے جب تک کہ صاحب حق کا حق ادا نہ کر دیں اور مظلوم کو ظالم سے بدلہ نہ دلوا دیں، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتے۔ تو یہ اس بات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات تقدیر کی معلوم ہوئی کہ ہر اچھی بری بات جو انسان کے ساتھ پیش آتی ہے وہ انسان کے نصیب اور تقدیر میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو لکھا جا چکا وہ انسان کو نہ پہنچے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جو اس کو ملنا تھا اس سے چھوٹ جائے، اس کو نہ ملے، یہ بھی ممکن نہیں۔ تو یہ ایک تقدیر پر ایمان، ہم یہ اس باب کی آخری حدیث ہے، 124ویں حدیث مبارکہ جو تقدیر سے متعلق تھی۔ تو تقدیر کے حوالے سے جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان سب سے ہم ایمان والوں کے لیے ایک بڑی آسانی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی صدمہ پہنچے تو انسان یہ سوچ لیا کر لے کہ یہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا، مجھے اس سے مفر اور چھٹکارا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ جب میرے لیے اسے چھٹکارا ممکن نہیں تھا تو صدمہ، شکوہ یا صدمے میں آپے سے باہر ہو جانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اور میں کون ہوتا ہوں جو اللہ کے فیصلوں پر اشکال کر سکوں، اعتراض کر سکوں، شکوہ شکایت کر سکوں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق، جو اللہ فیصلہ کریں اسی پر راضی رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بھی۔ دعا فرما اللہ جل شانہ جو کچھ کہا گیا سنو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔